بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اکلوتا تھا اور میری شادی میری ماں کسی نیک اور پاک باز لڑکی سے کروانا چاہتی تھی، لیکن پھر اماں نے اس لڑکی سے میری شادی طے کر دی جو ایک دن ہماری گاڑی سے ٹکرا گئی تھی، اور پناہ کے لیے ہم اسے اپنے گھر لے آئے تھے۔ مجھے اس کے ماضی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ اماں مجھے کہنے لگی، میں اس کے کردار کے کسی قسم کھا سکتی ہوں، بس تم اس سے شادی کر لو۔ لیکن شادی کے چند روز بعد ہی میری ماں بدل گئی اور کہنے لگی اپنی بیوی کو طلاق دو، کیونکہ ہر ماں کو ارمان ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے سر پر صحرا سجائے اور اس کے لیے چاند سی بیوی ڈھونڈ کر لائے، اور اگر بیٹا اکلوتا ہو تو اس صورت میں یہ ارمان کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسا ہی میری ماں کے ساتھ بھی تھا۔ میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اور میرے باپ کی وفات کے بعد میری ماں نے مجھے بہت ہی مشکلوں سے پال پوس کر جوان کیا تھا، اور اب جب کہ میں اچھی نوکری پر تھا تو اماں کو میری شادی کی فکر پڑ گئی۔ میرے لیے لڑکی تلاش کرنے سے پہلے اماں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اگر کوئی مجھے پسند ہے تو میں ان کو بتا دوں تاکہ وہ اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر چلے جائیں، لیکن میں اس قسم کا لڑکا ہی نہیں تھا جو کسی لڑکی کو بھی آنکھ اٹھا کر دیکھتا، اسی لیے میری کوئی پسند نہیں تھی، تو میں نے اپنی شادی کا مکمل اختیار اپنی ماں کو ہی دے دیا، کیونکہ میری ماں نے میرے لیے بہت قربانیاں دی تھیں۔ اس لیے میں چاہتا تھا کہ میری ماں اپنی مرضی اور اپنی پسند کی بہو لے کر آئے تاکہ کل کوئی مسئلہ نہ ہو۔ بیوی کے لحاظ سے میری کوئی خاص شرط نہیں تھی، بس میں یہ چاہتا تھا کہ جو بھی آئے وہ ایک اچھی لڑکی ہو اور میری ماں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے۔ اماں کو ان کی پسند کی بہو لانے کا کہہ کر میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اماں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے میرے لیے ایک بہت ہی اچھی اور نیک لڑکی پسند کر لی ہے۔ میں نے بھی تصویر دیکھے بغیر ہی ہاں کر دی، کیونکہ مجھے اپنی ماں کی پسند پر پورا اعتبار تھا۔ یہاں تک کہ میری منگنی بھی اس لڑکی کے ساتھ ہو گئی۔ اس کا نام نائلہ تھا۔ میں نے اس کے ساتھ شادی کے خواب دیکھنے شروع کر دیے، اور مجھے لگا کہ میری زندگی اس کے ساتھ بہت اچھی گزرے گی۔ لیکن پھر میرے ساتھ ایک عجیب حادثہ ہوا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ نائلہ کی جگہ کوئی اور لڑکی بھی میری زندگی میں آ سکتی ہے، اور وہ بھی ایسے طریقے سے جس کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اور میری ماں شام کے وقت بازار سے واپس آ رہے تھے کہ اچانک ایک لڑکی ہماری گاڑی کے سامنے آ کر ٹکرا گئی۔ ٹکر شدید تھی، وہ لڑکی بے ہوش ہو گئی تو میں اور اماں گھبرا گئے اور اسے ہسپتال لے گئے۔ جب سے ہوش آیا تو ہم سے اسے پوچھا کہ تمہیں کہاں پر چھوڑ دیں، اپنے گھر کا پتہ بتاؤ، تو وہ روتے ہوئے کہنے لگے کہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، آپ مجھے دارالامان میں ہی چھوڑ آئیں۔ میری ماں کو ترس آ گیا اور میری اماں نے اسے کہا کہ تم ایسا کرو کہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں آ جاؤ، مجھے ویسے بھی آج کل اپنے بیٹے کی شادی کی تیاریوں میں سلسلے میں کسی کی مدد کی ضرورت ہے، تم آؤ گی تو میرے سارے کام نمٹ جائیں گے۔ یوں وہ لڑکی ہمارے ساتھ ہمارے گھر پر آ گئی۔ اس کا نام زینب تھا، اور میری ماں اس کے آنے سے بہت خوش تھی، کیونکہ اس نے ایک بیٹی کی طرح آتے ہی گھر کا سارا انتظام سنبھال لیا تھا۔ مجھے کبھی کبھی شک ہوتا کہ وہ کس مقصد کے تحت ہمارے ساتھ رہ رہی ہے۔ وہ اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتی تھی، صرف یہی کہتی تھی کہ میرے گھر والے فوت ہو چکے ہیں اور میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جب کبھی میں اس کی مشکوک ہونے کی حوالے سے بات کرتا تو میری ماں مجھے ڈانٹ دیتی اور کہتی وہ تو اتنی نیک بچی ہے، اگر وہ پہلے مل گئی ہوتی تو میں تمہاری شادی اس سے کروا دیتی۔ ایک دن میری منگیتر اور اس کے گھر والے ہمارے گھر آئے تو زینب کو دیکھ کر ان لوگوں نے کافی ہنگامہ مچایا کہ یہ کون ہے اور کس حق سے ہمارا گھر میں رہ رہی ہے۔ بیچاری زینب نے تو گھبرا کر یہ تک کہہ دیا کہ وہ ایک ملازمہ ہے، مگر وہ لوگ تو شاید پہلے ہی رشتہ توڑنا چاہ رہے تھے، وضاحت پر یقین ہی نہیں کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ میری منگیتر نے بھی میری ماں کے ساتھ کافی بدتمیزی کی، اور میں کچھ بھی برداشت کر سکتا تھا مگر اپنی ماں کے ساتھ ایسا رویہ نہیں۔ اسی لیے میں نے اسی وقت سب کے سامنے یہ منگنی توڑنے کا اعلان کر دیا۔ میری ماں مجھے روکتی رہ گئی کہ بیٹا شادی کے کارڈ بڑھ چکے ہیں، رشتہ دار اور محلے والے باتیں بنائیں گے،
مگر مجھے کسی بات کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ یہ لوگ چلے گئے تو رات کو میری ماں میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ میں نہیں چاہتی ہمارے خاندان میں بدنامی ہو، اب ویسے بھی کارڈ تو بڑھ چکے ہیں، تو تم ایسا کرو کیوں نہیں کہ زینب سے ہی شادی کر لو۔ اگرچہ مجھے وہ لڑکی سے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی، لیکن میں نے اپنی ماں کی خاطر اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ مقررہ وقت پر میری زینب کے ساتھ شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد مجھے اس کی عادت کے بارے میں تفصیل سے پتہ چلا۔ وہ ایک بہت اچھی اور نیک لڑکی تھی، ہر وقت ہی حجاب کیے رکھتی تھی۔ جب بھی میں گھر سے باہر جاتا تو مجھ پر آیات پڑھ کر پھونکتی تھی، اور جب میں گھر واپس آتا تو جب تک میری نظر نہ اتارتی مجھ پر کچھ پڑھ کر نہ پھونک لیتی، اسے چین نہیں ملتا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش تھا، اور میں شکر کرتا تھا کہ میری شادی اس سے ہو گئی۔ مجھے اتنی نیک بیوی ملی جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ماں بھی ہر دم اس کی تعریفوں میں لگی رہتی تھی، تیری بیوی بہت نیک ہے، اس جیسی عبادت گزار لڑکی تجھے کبھی نہیں ملے گی۔ وہ میری ہر بات مانتی تھی، لیکن جب بھی میں اسے اپنے ساتھ باہر جانے کا کہتا تو جانے کیوں وہ گھبرا جاتی اور باہر ہی نہیں جاتی تھی۔ میں نے اس سے بہت پوچھا کہ کیا وجہ ہے، لیکن اس نے کبھی مجھے وجہ بھی نہیں بتائی تھی۔ لیکن جب بھی میں اس سے باہر جانے کا کہتا تو مجھ سے ناراض ہو جاتی تھی، اسی لیے پھر میں نے بھی اسے اپنے ساتھ کہیں بھی آنے جانے کے لیے اصرار کرنا چھوڑ دیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں کام سے گھر واپس آیا تو میری بیوی حیرت انگیز طور پر گھر میں موجود نہیں تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا تو وہ مجھے کچھ پریشان لگی، کہنے لگی کہ کافی دنوں کے بات ہے کہ اب یہ مجھے بغیر بتائے کہیں پر چلی جاتی ہے۔ میں نے اپنی ماں کو کہا کہ تو فضول میں پریشان ہو رہی ہے، اچھی بات ہے اگر اس نے گھر سے باہر نکلنا شروع کر دیا ہے۔ میں نے اماں کی بات کو اتنا سیریس نہیں لیا اور سرسری سا اپنی بیوی سے پوچھا۔ وہ ایک دم سے گھبرا گئی، مجھے ایسا لگا جیسے اس سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا، وہ مجھے بتا سکے کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ تو میں نے اس کو زور دینا مناسب نہیں سمجھا اور یہ سوچا کہ جب وہ مجھے خود بتانا چاہے گی تو بتا دے گی۔ کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ہوٹل میں لنچ کر رہا تھا کہ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے میں نے وہاں پر اپنی بیوی کو دیکھا ہے۔ میں تو اسے دیکھ کر چونک ہی گیا، لیکن پھر مجھے لگا کہ شاید یہ میرا ہی وہم ہوگا، کیونکہ میری بیوی نے تو کبھی حجاب سر سے اتارا ہی نہیں تھا۔ جب بھی باہر نکلتی تو عبایا پہنتی تھی، جبکہ اس لڑکی نے تو پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ تو میں نے یہ سوچ کر اپنے آپ کو تسلی دی کہ مجھے نظروں کا دھوکہ ہوا ہے اور وہم ہوا ہے، یہ میری بیوی نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب میں گھر پہنچا تو وہ گھر پر نہیں تھی۔ مجھے شک سا ہوا کہ مجھے ایسا لگا جیسے جو میں نے ہوٹل میں دیکھا تھا وہ سچ ہی تھا۔ لیکن پھر تھوڑی دیر بعد جب میری بیوی گھر پر داخل ہوئی تو اس نے عبایا پہن رکھا تھا اور نقاب کیا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں گئی تھی؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں تو اب مدرسے جاتی ہوں اور روزانہ وہیں جانا شروع کیا ہوا ہے۔ اس کے مدرسے جانے کا سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں تو فضول میں ہی اس پر شک کرنے لگا تھا، جبکہ وہ اتنے نیک مقصد کے لیے گھر سے باہر نکلنا شروع ہوئی تھی۔ یہ سب ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور میں نے ابھی تک اپنی بیوی سے اس کے ماضی کے بارے میں بالکل بھی نہیں پوچھا تھا۔ مجھے تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ اس کے گھر والے کون تھے اور کن حالات میں وہ ہماری گاڑی سے ٹکرائی تھی اور اس کو ہمارے گھر پر رہنا پڑا۔ ایسی کیا مجبوری ہوئی کہ وہ یوں اکیلی رہ گئی؟ میرا کبھی کبھار بہت دل چاہتا تھا کہ میں اس سے یہ سوال پوچھوں جو ہر وقت دماغ میں گھیرے رہتے ہیں، لیکن اماں مجھے منع کر دیتی اور کہتی کہ اس کے ماضی کو چھوڑ دو اور اس کے ساتھ تمہارا مستقبل ہے تو تم اس کے ماضی کو مت گریدو۔ اور اماں کی اس بات کی وجہ سے ہی میں نے کبھی اس سے اس کے ماضی کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا۔ کچھ دنوں بعد کی ہی بات تھی کہ میں نے اپنے گھر پر اپنے کچھ پرانے جاننے والوں کو بلایا اور اپنی بیوی کو کہا کہ ان کے لیے اچھے سے کھانے کا انتظام کر دے۔ وہ کافی پرانے جاننے والے تھے اور ان کے ساتھ ان کی بیویاں بھی آ رہی تھیں، تو میرا نہیں خیال تھا کہ میری بیوی کو کوئی اعتراض ہو، اور اس نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا۔ لیکن جب میرے دوست اپنی بیویوں کے ساتھ ہمارے گھر پر آئے تو میں نے نوٹ کیا کہ میرا ایک دوست میری بیوی کو بہت غور سے دیکھ رہا ہے اور وہ اپنا چہرہ چھپا رہی ہے۔
میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہیں نقاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب میرے پرانے دوست ہیں۔ لیکن اب یوں اپنے دوستوں کو اس کی طرف گھورتے دیکھ کر مجھے بہت برا لگا، اور میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی میری بیوی جلدی سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی، اور پھر دوبارہ وہ باہر نہیں نکلی۔ مجھے اپنے دوست کے اس عمل کو بہت ہی غصہ آیا، اور یہ جو سب لوگ کھانا ختم کر کے جانے لگے تو میرا دوست مجھے کہنے لگا کہ میں نے تجھ سے تمہاری بیوی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ تو مجھے بہت غصہ آیا، اور میں نے اسے تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ تم میری بیوی کو کیسے گور کر دیکھ رہے تھے، تمہیں شرم آنی چاہیے تھی۔ وہ کہنے لگا میری بات تو سن لو اور مجھ سے وجہ تو پوچھ لو کہ میں نے ایسا کیوں کیا، کہ تمہاری بیوی کو کیوں دیکھا رہا کہ میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت میرے سر پر بہت غصہ سوار تھا۔ میں نے اس کی ایک بات بھی نہیں سنی اور اسے دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ میری بیوی بہت ڈری ہوئی تھی، مجھے کہنے لگی کہ آئندہ آپ کسی بھی غیر شخص کو گھر میں مت لائیے گا، آپ کو جس سے بھی ملنا ہو باہر ہی مل لیجئے گا۔ مجھے یوں غیر مردوں کے سامنے آنا بہت برا لگتا ہے۔ میں نے شکر ادا کیا کہ مجھے اتنی اچھی اور نیک پاک بیوی ملی تھی۔ ہماری شادی کو 1 سال ہو چکا تھا اور ابھی تک ہمارے گھر پر خوشخبری نہیں آئی تھی، اور میری اماں کو ہر وقت بس میری یوں ہی فکر لگی رہتی تھی۔ میں اپنی ماں کو سمجھایا تھا کہ یوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی دیر ہے، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ ہمیں روزانہ کہتی تھی کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ جب میں نے اپنی بیوی کو ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ آپ جانتے ہیں میں گھر سے باہر نہیں جاتی۔ تو اس بات پر میری ماں کو غصہ آ گیا اور کہنے لگی ویسے بھی تو تم جانے کہاں سے سیریس سیریں کرتی رہتی ہو، تو ڈاکٹر کے پاس جانے میں اب تمہیں شرم آتی ہے۔ میری بیوی کا رنگ فک ہو گیا اور وہاں سے چلی گئی۔ تو اس کے جانے کے بعد میں نے کہا کہ ماں آپ نے اس سے اس طرح بات کیوں کی، اور اس نے مجھے بتایا تو تھا کہ وہ روزانہ مدرسے جاتی ہے۔ تو اماں کہنے لگی کہ اگر وہ مدرسے جاتی ہے تو روزانہ ایک ہی وقت پر جاتی، مگر وہ تو کسی دن جب مرضی گھر سے نکل جاتی ہے، تمہیں میری باتوں کا یقین کہاں آئے گا؟ میں عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میری ماں اور میری بیوی کے درمیان انتہائی سلوک تھا اور وہ ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ تو اب ایسا کیا ہوا کہ اماں میری بیوی میں عجیب و نظر آنے لگے تھے، جبکہ وہ تو اتنی اچھی لڑکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اماں نے یہ بتایا ہے کہ تم روزانہ نہیں جاتی بلکہ کبھی کبھی کسی اور وقت اور کبھی گھر سے نکل جاتی ہو؟ تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، آپ پلیز مجھے شک نہ کریں، اماں کی باتوں میں آ کر مجھے چھوڑ مت دیجیے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا۔ میں کس کی باتوں کا یقین کروں، اپنی ماں کی باتوں کا یا پھر اپنی بیوی کی باتوں کا؟ اور مجھے دونوں پر ہی مکمل اعتبار تھا۔ میرا خیال تھا کہ ان دونوں کے درمیان جو بھی غلط فہمی ہے اس کو دور کرنا چاہیے۔ گھر کے ان حالات کی وجہ سے ہی میں بہت ہی زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا، کیونکہ دن بدن میری ماں کا رویہ میری بیوی کے ساتھ بدلتا جا رہا تھا اور یہ مجھے گوارا نہیں تھا۔ اماں ہر وقت اس کے خلاف باتیں کرتی رہتی تھی اور مجھے کہتی کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے، یہ صحیح لڑکی نہیں ہے، یہ بغیر بتائے گھر سے باہر نکل جاتی ہے، اور اس سے پوچھا کرو کہ یہ کہاں پر جاتی ہے اور کس وجہ سے جاتی ہے۔ جب میں اپنی بیوی سے یہ ساری باتیں کرتا تو وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ دیتی اور رونے لگتی اور کہتی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نیک اور شریف لڑکی ہوں، آپ کی اماں کو ہی میرے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے، نہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا تھا اور نہ ہی اپنی اماں کو، اس وجہ سے میں شدید ٹینشن کی وجہ سے ہی بیمار رہنے لگا۔ انہی دنوں مجھے میرے کالج کے دوست ملے جن سے ملے ہوئے کافی لوگ عرصہ گزر گیا تھا۔ 2-3 بار کی ملاقات کے بعد جب ہم ملے تو مجھے کہنے لگے کہ تم ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، تمہیں خود کو تر و تازہ کرنا چاہیے۔ میرے وہ دوست کالج کے زمانے میں اکثر مجرا دیکھنے جایا کرتے تھے، میں بھی کبھی کبھار ان کے ساتھ جاتا تھا، اور پھر جب میری ماں کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھے سب سے ملنے سے منع کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد میں نے دوستوں سے تعلق بھی توڑ لیا اور میں نے ان کے ساتھ کوٹھے پر جانا بھی چھوڑ دیا۔
اب اتنے عرصے بعد وہی دوست دوبارہ ملے تھے تو میں نے ان سے پوچھا، اچھے سے بات کی اور پرانی باتوں کا حوالہ نہیں دیا، لیکن پھر بھی وہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ کوٹھے پر لے گئے۔ میں اپنے گھر کی وجہ سے ہی اندر ٹینشن کا مریض بن رہا تھا، اس لیے پھر میں نے بھی مزاحمت نہیں کی اور چپ چاپ ان کے ساتھ چلا گیا۔ حالانکہ میں چاہتا تو خود کو روک سکتا تھا، مگر میں بھی خود کو تھوڑی دیر کے لیے اس ٹینشن بھرے ماحول سے نکالا جاتا تھا، اسی لیے اپنے دوستوں کے ساتھ کوٹھے پر چلا گیا۔ میرا ایک دوست ہمیں بتانے لگا کہ میں تو اب بھی کبھی کبھار یہاں پر آتا رہتا ہوں، اور یہاں کی ایک مشہور گلوکارہ اور رقاصہ ہے جس کا رقص دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ اگر تم لوگ آج اس کا رقص دیکھ لو تو دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ تھوڑی دیر کے بعد پردے سے جو لڑکی باہر نکلی، اس نے جالی کا نقاب اوڑھ رکھا تھا۔ اس نے آتے ہی رقص کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا تھا، میں سر جھکائے بیٹھا رہا۔ پھر میرے دوست نے مجھے اشارہ کیا کہ دیکھو تو یہ کتنی حسین لڑکی ہے۔ جب میں نے اس لڑکی کے چہرے کی طرف نظر دوڑائی تو ایک دم سے میں ساکت رہ گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے اپنی آنکھوں پر بالکل بھی یقین نہیں آیا کہ میں جس کو دیکھ رہا ہوں کیا میرے سامنے وہی کھڑی ہے۔ میں بالکل قدم بقدم چلتا اس لڑکی کے سامنے پہنچا۔ اس نے اپنا رقص روک کر مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا کہ مجھے کیا مسئلہ ہے۔ میرے سامنے کھڑی وہ لڑکی کوئی اور نہیں، میری بیوی ہی تھی، اور اتنے لوگوں کے بیچ وہ مجھے یوں پہچاننے سے انکار کر رہی تھی جیسے مجھے جانتی ہی نہیں ہے۔ اپنی بیوی کا یہ رویہ دیکھ کر تو میں دنگ ہی رہ گیا۔ میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ مجھے کچھ ایسا منظر بھی دکھنے کو مل سکتا ہے۔ میں نے سب کے سامنے اسے تھپڑ مارتے ہوئے کہا، یہ ہے تمہاری اصلیت۔ میری ماں تمہارے بارے میں بالکل ٹھیک کہتی تھی، اور میں کہ تم ایک بد کردار لڑکی ہو، اور میں نے اس کی باتوں کا یقین نہیں کیا۔ وہ چیخ کر کہنے لگی کہ کون ہو تم؟ ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اس طوائف کے ساتھی بھی جلدی سے آگے بڑھے اور مجھے مارنے لگے۔ میرے دوستوں نے آگے بڑھ کر مجھے چھڑوایا اور جلدی سے اپنے ساتھ لے کر باہر آ گئے۔ مجھے ایک دوست کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ تم رو کر کہہ رہے تھے کہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، کیونکہ یہ تو یہاں پر پچھلے کئی سالوں سے ہے اور اس کے ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی ہے، تو تم کیسے اسے اپنی بیوی مان سکتے ہو؟ مجھے یہ سب بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہو بہو میری بیوی کی ہی شکل کی تھی، وہی آنکھیں، وہی قد کاٹ۔ میرے دماغ میں اماں کی باتیں گونجنے لگی کہ تمہاری بیوی اکثر گھر سے چلی جاتی ہے اور بتاتی بھی نہیں۔ لاہور میں اماں کی ان باتوں کا یقین نہیں کرتا، مگر اب اسے اپنے سامنے دیکھ کر مجھے سب کچھ سمجھ میں آ گیا تھا کہ کیا حقیقت تھی اس کی۔ میں اسی وقت بھاگتا ہوا اپنے گھر چلا گیا اور وہاں جا کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ میری بیوی تو نماز پڑھ رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اسے کوٹھے پر دیکھا تھا ڈانس کرتے ہوئے، اور اب ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ میرے گھر میں پہنچنے سے پہلے ہی وہ گھر آ چکی تھی۔ کوٹھے سے یہاں تک کا راستہ کم سے کم بھی 1 گھنٹے کا تھا، اور میں وہاں سے نکلتے ہی فوراً آ گیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ مجھ سے بھی بہت پہلے پہنچ جائے؟ یہ خیال میرے ذہن میں بھی آیا کہ ہو سکتا ہے کہ جب میں بازار اپنے دوستوں کے ساتھ بات کر رہا تھا تو اسی وقت وہ گھر کے لیے نکل چکی ہو اور مجھے بے وقوف بنانے کے لیے جائے نماز پڑھ رہی ہو۔ میں نے اس کے سلام پھیرتے ہی اسے بازو سے پکڑ کر سامنے کیا تو وہ حیرانی سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے تم کو؟ میرے صبر کا پیمانہ ہی لبریز ہو گیا اور میرا دل چاہا کہ میں اسے ایک تھپڑ لگاؤں اور کہوں تم کیوں میری عزت کا جنازہ نکالنے پر تلی ہوئی ہو، لیکن میں نے صبر سے اس سے پوچھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم کہاں تھی، اور وہ کہنے لگی کہ میری ماں کہ میں تو یہیں گھر پر ہی تھی۔ میں نے کہا پر جانا ہے؟ میں نے چلاتے ہوئے کہا کہ جھوٹ مت بولو، میں نے بھی تو تھوڑی دیر پہلے ہی تمہیں کوٹھے پر دیکھا تھا، اور میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی گھٹیا نکل سکتی ہو۔ تمہارے ماضی کے بارے میں نہیں پوچھا، مجھے اگر شک بھی ہوتا تو میں نے اس کو اپنے دل میں دبا لیا۔
اور یہی خیال کیا کہ تمہیں اچھے گھرانے کی لڑکی ہوگی، مگر تم ایک طوائف اور ایک مجرا کرنے والی ہوگی تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میری باتیں سن کر وہ اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی اور وہ کہنے لگی کہ میرا یقین کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں گھر پر ہی تھی، آپ چاہیں تو اپنی اماں سے پوچھ لیں۔ اسی وقت اماں بھی آ گئی اور کہنے لگی کہ ہاں بیٹا، یہ تو صبح سے گھر پر ہی ہے، میری آنکھوں کے سامنے کہیں بھی باہر نہیں گئی۔ میرا تو دماغ سے چکرا رہ گیا تھا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ پھر تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کون ہے جو بہو تمہاری شکل کی ہی تھی، اور میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار باہر دیکھا تھا اور مجھے ہمیشہ ہی یہی لگا تھا کہ وہ تم ہوگی۔ میری بیوی کہنے لگی، لگتا ہے کہ مجھے آپ کو سچ بتا ہی دینا ہے۔ میری حقیقت یہ ہے کہ میں ایک کوٹھے سے تعلق رکھتی ہوں، جس کو آپ کوٹھے پر دیکھ کر آئے ہیں، جس کو پہلے بھی آپ دیکھ رہے ہوں، وہ میں نہیں، میری بہن ہے۔ ہم بہت ہی جڑواں بہنیں ہیں، اور میری ماں نے اسے اپنے جیسا بنا لیا ہے اور وہ انہی کے نقش و قدم پر چل رہی ہے، مگر میں نے شروع سے ہی ناچنے گانے کو بہت ہی برا سمجھا ہے، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی زندگی وہاں نہیں گزاروں گی، اور جب بھی موقع ملا میں وہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ میری ماں مجھے بہت ہی مجبور کرتی تھی کہ میں بھی اپنی بہن کی طرح رقص کروں اور گا کر پیسے کماؤں، مگر میں منع کر دیتی تھی۔ پھر جس دن اس نے میرا سودا طے کیا، اس دن مجھے موقع مل گیا اور میں وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ لوگ میرے پیچھے ہی تھے کہ بھاگتے وقت میں آپ کی گاڑی سے ٹکرا گئی اور آپ لوگ مجھے ہسپتال لے گئے۔ میں نے اس جگہ کو چھوڑنے سے پہلے اللہ سے دعا کی تھی کہ وہ میرے لیے آسانیاں پیدا کرے اور میری مشکل کو حل کرے، تو آپ لوگوں کے وسیلے سے اللہ نے میری رہائش کا بندوبست کر دیا۔ میں صرف ایک چار دیواری چاہ رہی تھی جہاں پر میں محفوظ رہ کر اپنی زندگی گزار لوں، اور میں نے آپ سے شادی کا بھی نہیں سوچا تھا، مگر قسمت میں ہماری شادی تھی تو ہو گئی۔ اور جب بھی میں اماں کو اور آپ کو بتائے بغیر گھر سے باہر جاتی تھی تو میں اپنی بہن سے ملنے جاتی تھی، کیونکہ میں اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ میری طرح وہ بھی اس کام کو چھوڑ دے۔ میں نے آپ کو اپنا ماضی اسی لیے نہیں بتایا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ آپ یہ سب جان کر مجھے چھوڑ نہ دیں۔ میں ڈرتی تھی کیونکہ مجھے یہ ڈر لگتا تھا تاکہ اگر ان لوگوں میں سے مجھے دیکھ لیا تو وہ کہیں مجھے واپس اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ اپنی بیوی کے منہ سے یہ سب سن کر میرا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا اور مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا غلط سوچ رہا تھا۔ اماں نے بھی آگے بڑھ کر اس سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے لیے اتنا غلط سوچا۔ اپنی بیوی کو کہا کہ اب تمہیں کسی قسم کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اب میری پناہ میں ہو، کوئی بھی تمہیں یہاں سے کہیں نہیں لے جا سکتا۔ یہ میری خوش نصیبی تھی کہ مجھے زینب جیسی بیوی ملی، اور شکر ہے وقت پر حقیقت پتہ چل گئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا لیں، اس سے ہماری نئی آنے والی تمام اپڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ تو ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ آپ کو سٹوری کیسی لگی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔